السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهو مسؤول عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه أفكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه مسلم او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات سامعین اکرام، میرے عزیز دوستوں، آج کل سوشل میڈیا پر روزانہ یہ اخبار گردش کر رہی ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے فلاں ہندو لڑکے کے ساتھ عشق کیا، محبتیں کی اور گھروں سے بھاگ گئی۔ اور ایسے تو بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ بعض تو ایسے ہمیں حالات معلوم ہوئے ہیں، شادی شدہ تھی، بچے بھی تھے، اس کے شوہر بھی گھر میں موجود ہے، اس کے باوجود وہ کسی ہندو سے اپنے تعلقات کو جوڑی اور پھر وہ مسلمان مرد اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ ہندو سے ساتھ چلے گئی۔ اور بعض تو ایسے واقعات ہمیں یہ بھی ملے ہیں کہ ماں باپ خود اپنی بچیوں کو ہندو لڑکوں کے ساتھ بھیج رہی ہیں۔ میں آگے بتاؤں گا یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ تو ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے کانوں میں یہ خبریں روز پہنچتی ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی نے فلاں غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی، فلاں کالج میں پڑھنے والی لڑکی نے پیار میں اندھی ہو کر کورٹ میرج کر لی، فلاں بڑے باپ کی بیٹی نے عاشق کے ہمراہ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں بہت ساری چل رہی ہیں۔ یہ خبریں انتہائی دل آزردہ اور پریشان کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہر درد مند دل رکھنے والا جب یہ خبر سنتا ہے تو اس کے دل کانپ اٹھتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کس طرح ہماری بچیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ آخر انہیں اسلام میں کیا خرابی نظر آتی ہے کہ وہ مذہب اسلام ترک کر کے غیر مسلم بننے پر فخر کر رہی ہیں؟ کیوں وہ ماں باپ سے بغاوت پر اتر آئی ہیں اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھنے پر رضامندی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں؟ اسلام نے عورت کو دیگر مذاہب کے مقابلے میں سب سے بہترین مقام دیا ہے، پھر اس بہترین مقام سے وہ ذلت کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ وراثت کا مسئلہ دیکھیے کہ غیر مسلموں میں وراثت نہیں دی جاتی، وراثت ان کے بھائی کھا لیتے ہیں۔ شوہر مر گیا تو بعض غیر مسلموں کے اندر یہ رواج بھی آج بھی موجود ہے کہ ان کے شوہر جیسا اس کا شوہر مر گیا اسے بھی جلا دیا جاتا ہے، اسے شادی کرنے کا حق نہیں ملتا اسے۔
جب اس کی طلاق ہو جائے تو اس کا کھانا پینا سب الگ کر دیتے ہیں. جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ ہندوؤں کے معاشرے میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے وہ، اور چپلوں سے زیادہ اسے اس کی قدر نہیں ہوتی. اس کی چپل کی تو تھوڑی نہ تھوڑی قدر ہوگی، لیکن اس کی اتنی بھی قدر نہیں ہوتی. اور بعض غیر مسلموں کے اندر یہ بھی رواج ہے کہ اگر کوئی ہندو اس کا مرد مر گیا تو اس عورت کے ساتھ میل جھول، کھانا پینا، اس کا رہن سہن، کھانے کے برتن، اس کے کپڑے، سب اس کا گھر سب الگ کر دیتے ہیں، چاہے وہ مالدار گھرانے کی لڑکی ہو یا غریب گھرانے کی لڑکی ہو. اتنے سب اس قوم میں خامیاں ہونے کے باوجود، اور جس معاشرے کے اندر اتنے سارے خوبیاں ہیں کہ عورت کو اس کے مرد کے مر جانے کے بعد بھی اسے وراثت میں حصہ دیا جائے گا. اگر اس کا بچہ انتقال ہو جائے تو ماں کو اس کی وراثت میں حصہ دیا جائے گا. اس کے ماں باپ مر گئے تو اس کے ماں باپ کی وراثت میں اس کو بھی دیا جائے گا. اگر بچی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آنکھوں کی نور ہے یہ، اگر تم نے اس کی صحیح پرورش کی تو تمہیں جنت میں لے جانے کے ذریعہ بنے گی. اور یہ بھی فرمایا کہ لڑکی گھروں میں ایک رحمت کے طور پر آتی ہے. بہت سارے فضائل اور بہت ساری خوبیاں جس اسلام میں بتائی گئی ہیں یہ لڑکیوں کی، عورتوں کی، اس کے باوجود لڑکیاں، عورتیں اس مذہب کو چھوڑ کر کیوں غیروں کے مذہب میں جا رہی ہیں؟ یہ بھی ایک تو سوال ہے ذہن میں چل رہا ہے. عزیزان ملت، ملک کے ایک بڑے اخبار کے سروے رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادیاں کی ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ واقعات ہیں جو درج کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد ایسی ہو سکتی ہیں جو درج نہیں ہوئی ہیں. مسلمانان ہند کے لیے یہ المیہ ہے کہ ان کی لڑکیاں غیر مسلم بچے جن رہی ہیں. ان کے کوکھ میں غیر مسلم بچے پل رہے ہیں. ان کے مسلم بچوں کے پیٹوں کے اندر ان کے کوکھ میں غیر مسلم بچے جنم لے رہے ہیں. RSS کا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ہم کثیر تعداد میں مسلم بچیوں کو بہو بنا کر لائیں گے. RSS سے وابستہ تنظیموں نے 2017 میں بہت اہم باتیں کہہ رہا ہوں، 2017 میں صرف 6 ماہ کے اندر 2100 مسلم لڑکیوں کو ہندو گھرانوں میں بہو بنانے کا اعلان کیا تھا. لیکن آج جب ہم 4 سال بعد نظر دوڑاتے ہیں تو 40,000 سے زائد ہماری بچیاں غیر مسلموں گھروں میں نظر آ رہی ہیں. آخر یہ سلسلہ کب تھمے گا؟ ہم کب خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر. جس معاشرے کے اندر اتنی خوبیاں ہو اس معاشرے کو چھوڑ کر جو مسلم بچیاں جا رہی ہیں، یہ کیوں جا رہی ہیں؟ کہ شادی کے بعد ان بچیوں کو، ان کی بہو اور ان بچیوں کو ان کی ساس، ان کی دیورانیاں ستا رہی ہیں؟ کہ شادی سے پہلے ان کے ماں باپ کا کچھ ان پر زور چل رہا ہے؟ کیا ان بچیوں کو تم شادی سے پہلے آزادانہ زندگی دے رہے ہو؟ کیا تم شادی سے پہلے ان بچیوں کو ان کی زندگیوں کے اندر جو خوشیاں ہونا چاہیے تھی، جو ان کے حقوق تھے، وہ تم چھین رہے ہو یا تم ان کو بگڑانے کے راستے پر ڈال رہے ہو؟ بہت سارے سوال اس میں اٹھ سکتے ہیں. ایک معروف نگارنامہ جو ہے اس نے خود اس بات کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ارتداد کی یہ لہر شہر سے دیہات تک پہنچ چکی ہے. یہ کچھ ہندو نوجوان ہیں جن کے پاس گاؤں کی مسلم لڑکیوں کے نمبرات ہیں اور ان کے ذریعے سے انہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو پھنساتے ہیں، پیار کا جھانسا دیتے ہیں اور ان سے ان کا دین، ان کی عزت، ان کی آبرو چھین لینے کے بعد انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. شہر میں یہ باتیں چل رہی تھی، قریوں کے اندر چلی گئی باتیں. یہ سب 25 سے 25-30 سال قبل کا مسلم سماج بے حیائی کے ایسے ایمان سوز واقعات سے پاک تھا، لیکن رفتہ رفتہ مسلم سماج کی دین سے دوری نے الحاد، بے دینی کو فروغ دینے میں بڑا رول ادا کیا ہے. اصل یہی بات ہے، دینداری نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیش آ رہے ہیں. دینداری نہ ہونے کی وجہ سے
دیکھیں آپ ایسے بہت سارے واقعات، ناخوشگوار واقعات، تو ایسے کبھی تو مسلم اور غیر مسلم ملی جلسوں اور بستیوں میں رہائش کی بنا پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ناخوشگوار واقعات کبھی تو مسلم اور غیر مسلم ملی جلی بستیوں میں رہائش کی بنا پر ہوتی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے یہ. اور دوسری بات، کبھی اپنے گھر سے تعلیمی یا ملازمتی اداروں تک ایک ساتھ سفر کی بنا پر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور کبھی مخلوط اداروں میں تعلیم یا ملازمت کی بنا پر پیش آ رہے ہیں. 2 دن کی بات میں کہہ رہا ہوں. میں کل، آپ بھی جانتے ہو کہ بہت سارے حضرات کے فون میں، واٹس ایپ میں، انٹرنیٹ میں یہ بات چل رہی ہے. میں نے 2 دن کی بات میں کہہ رہا ہوں، کل میں نے خود دیکھا ہے. حیدرآباد کا واقعہ ہے. ایک مسلم نوجوان لڑکی جس کے ساتھ 2 نوجوان غیر مسلم ایک پارک میں پھر رہے تھے. کچھ نوجوان مسلمانوں کو جوش آیا اس پر. انہوں نے اس ہندو لڑکوں کو پکڑا اور اس مسلمان لڑکی کو بھی پکڑا جس کی جو برقع اوڑھی ہوئی تھی، ہاتھ میں مہندی لگائی ہوئی تھی اور انگوٹھیاں پہنی ہوئی سننے کے. اور پھر جو ہے وہ لڑکا جو اس کے ساتھ تھا، اس کے ہاتھ میں وہ RSS کے جو لوگ باندھتے ہیں نا لال دھاگا، یہ نشان یاد رکھنا، ان لوگوں کے ہاتھ میں ہمیشہ لال دھاگے ہوتے ہیں. ان کی چال بازیاں ہوتی ہیں سب. اور وہ ہاتھ میں باندھا ہوا تھا. اور پھر اس نوجوان مسلمانوں نے اس لڑکی کو پکڑا اور اسے پوچھا کہ بتا تو کون ہے. اس نوجوان لڑکی نے کچھ نہیں کہا. بعد میں اس لڑکے سے پوچھا جو اس کے ساتھ پھر رہا تھا. اس نے کہا میرا نام غوث یا کچھ اس طرح کچھ کہہ رہا تھا نام. اسے نام بھی کہنے پر نہیں آ رہا تھا. جب اس لڑکی کو ڈرایا گیا تو کہنے لگی ہاں یہ میرا گھر کے سامنے پڑوس ہے، ایک غیر مسلم میرے ساتھ رہتا ہے. اب اس کی ماں کو فون لگایا گیا اسی جگہ پر. اس کی ماں سے کانٹیکٹ کیا گیا، فون بات چیت کی گئی، کانٹیکٹ کی گئی. بات چیت کرنے کے بعد اس کی ماں نے خود کہا کہ میں 2 غیر مسلموں کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجی ہوں. اور وہ ماں بڑے زور سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں کیا برا کام کی بتاؤ اس میں. یہ کہاں یہ پیش آ رہے ہیں؟ جس علاقے میں، گاؤں کے اندر جہاں یہ کہتے ہیں نا غیر مسلم بھائی بھائی، دیکھیں ہم اس اعتراض نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی بھائی سے ہم لڑانا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں. دیکھیں بھائی بھائی تو ہیں، لیکن مذہب کے بھائی کہاں سے ہو گئے تم؟ بھائی بھائی تو ہیں، تمہاری ان کی بیٹیوں کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس میں غم خاری ہے، دردی ہے، تم ملو. ان کے دکھ ہے تو ان کے دکھوں میں تم ساتھ دو. کبھی یہ تکلیف میں پڑے تو کبھی تم تکلیفوں میں ساتھ دو. منع نہیں کیا جاتا اس سے. لیکن بھائی بھائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی بچیوں کو غیر مسلموں کے ساتھ بھیج دو، ہندوؤں کے ساتھ اپنی بچیوں کو اٹھانا بٹھانے پر رکھ جاؤ. اور تم ہندوؤں کے بچوں کو اپنے گھر میں بلاؤ، نوجوانوں کو، اپنی بچیوں کو رکھو. آج کے زمانے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں. یہاں تک ایک بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ آج کے زمانے میں اپنے باپ پر بھی جو ہے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی نوجوان بچی کو یہ صحیح نظر سے دیکھتا ہے. جس اللہ نے بچا لیا، جو آدمی علماء کی صحبت میں اور بزرگوں کی صحبت میں اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا. لیکن جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر خوف نہ ہو، اس باپ سے اپنی بچی کو بھی پردہ کرنا ضروری ہے. کوئی بچ نہیں سکتا اس میں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنی نوجوان بچی کو 9 سال کے بعد، مسئلہ یاد رکھنا، 9 سال کے بعد اگر کسی بچی کو کسی باپ نے شہوت کے ساتھ چھویا ہو تو وہ بچی بھی اس کے اوپر حرام، اس کی ماں کا نکاح بھی اس سے ٹوٹ گیا. اجنبیاں ہیں دونوں وہ. کیونکہ ایک مرد کے نکاح میں ایک ماں اور ایک بیٹی نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ بیٹی بھی اس کی بیوی ہو گئی ابھی حکمن. تو یہ سب مسائل ایسے پیش آ رہے ہیں کہ کیا بتاؤ. پہلی بات تو یہی ہے کہ جہاں کہتے ہیں نا کہ بھائی بھائی بن کر رہو، ہم مانتے ہیں بھائی بھائی، لیکن یہ نہیں کہ تم بھائی کو بلا کر غیر مسلم کو اپنے گھر میں بٹھا لو. یہ نہیں کہ تم اپنی بچیوں کے ساتھ غیر مسلموں کو پھراؤ. اور نوجوان مسلموں بچیوں سے مجھے بڑا افسوس کی بات یہی ہے کہ ہماری نوجوان مسلم بچیاں اس میں تھوڑا بھی فرق نہیں کرتی. میں ان بچیوں پر میں گلے گزاریاں نہیں کرتا ہوں. میں تم ماں باپ پر میں کہتا ہوں کہ تمہاری غلطیاں ہیں کہ تم نے ان بچیوں کو بگاڑا ہے. اگر تمہاری پرورش صحیح ہوتی،
اگر تم نے درخت کو صحیح پانی دیا ہوتا، اگر تم نے درخت کو صحیح طریقے سے اس کی پرورش کیا ہوتا، آج وہ درخت صحیح طریقے سے اوپر اٹھتا۔ تمہاری پرورش نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات آج مسلمانوں پر آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، بچوں کو پیدا کرنا کمال نہیں ہے، اولاد کو پیدا کرنا کمال نہیں ہے۔ کتا بھی بچہ پیدا کرنے پر لائق ہے، ہزاروں کے بچے وہ پیدا کر سکتے ہیں، خنزیر کے بھی بچے ہوتے ہیں، لیکن جانور اور انسانوں کے اندر یہی فرق ہے کہ وہ جانور بے حیا ہوتے ہیں اور مسلمان حیا والا ہوتا ہے۔ تربیت کا بڑا فرق ہے اس میں۔ دوسری بات، ملازمت میں بچیوں کو تم ادھر سے ادھر بھیجتے ہو کمانے کے لیے، گھر میں باپ بیٹھا ہوا ہے، نوجوان گھر میں نوجوان لڑکا رہتا ہے، بے شرمی کی انتہا ہے ان لوگوں پر۔ کمانے کی طاقت ہونے کے باوجود اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہیں۔ اب تمہیں کیا معلوم کہ وہ بسوں کے اندر اور گاڑیوں کے اندر کس کے ساتھ پھر رہی ہیں، اور آفس میں کس لڑکوں کے ساتھ، کس کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ جس جگہ یہ کہتے ہیں کہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں کام کر رہی ہیں، کیونکہ انسان کے جسم میں، انسان کے ہاتھ میں جب 10 انگلیاں ہیں تو کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے 10 کی 10 انگلیاں برابر کے ہیں۔ تو جب حافظ میں کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کے ہر ایک دماغ میں الگ الگ باتیں رہتی ہیں۔ اب جب آپس میں دوستانہ ہو جاتی ہے نا، تو اندر سے نئی نئی باتیں نکالی، وہ اسے مشورہ دی، وہ اسے مشورہ دی، یہ ایک بے حیا بنی تو دوسرے کو بے حیا بنا دی۔ تو یہ آپس میں اس طرح کی ماحول کی وجہ سے بھی لڑکیاں بھاگتی ہیں گھروں سے۔ اب مخلوط تعلیم، جہاں پر کالجوں اسکولوں کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا ہے کہ تیسری کلاس میں پڑھنے والا غیر مسلم بچہ ایک مسلمان لڑکی سے کھیلتا تھا، 3 کلاسیں سے، اور وہ کھیلتے کھیلتے ہوا اس طرح کہ دونوں ہوتے ہوتے SLC تک گئے۔ 3 سال میں دوستی، ان کی 3ویں کلاس سے دوستی شروع ہوئی، بنا آخر SLC تک گئے، SLC پڑھے، دونوں آپس میں بھاگ گئے گھر چھوڑ کر کے۔ یاد رکھنا، آج کے زمانے کی بچیوں کو بھی اگر تم چھوٹے بچوں کو چھوڑنا چاہتے ہو، یہاں بہت سارے وہ حضرات بھی ہیں جو اسکول چلانے والے ہیں، آپ حضرات بھی امانت دار ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ اللہ نے آپ کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں تو اللہ خود پوچھے گے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تمہاری ماتحتی میں ہم نے جو بچوں کو تمہارے ہاتھ میں دیا تھا، تم نے ان کی تربیت کیا کی ہے، اللہ پوچھیں گے تم سے۔ تو اس لیے ان بچیوں کے بچپن سے ہی تم LKG UKG کے بچوں کو الگ سے کر دو، فوراً بچوں کو۔ اس لیے مسلم سماج کے بعض مذہبی سماجی رہنماؤں کا ماننا ہے کہ مسلم سماج میں اصل بات نوجوان مسلم بچیاں جو بھاگ رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ گھوڑے جوڑے لین دین کا غیر اسلامی چلن اس کی وجہ ہے، یہی وجہ ہے اصل کہ مسلم نوجوان جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں نا، ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر ان کو شادی بیاہ کے موقع پر لین دین کے جوڑے، افسوس کی بات ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھیک مانگ رہا تو نے اللہ نے تجھے ہاتھ دیا، پیر دیا، مرد ہے تو، مرد کے علاوہ کوئی دوسرا تو نہیں ہے نا، طاقتور ہونے کے باوجود کمزور سے کوئی مانگتا ہے، کمزور سے کوئی بھیک مانگتا ہے، بتاؤ مجھے۔ یہ اسی لیے نوجوان مسلمان لڑکیاں آج گھروں سے بھاگ رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، اور ایک ہندو خود اپنے اسپیچ میں کہہ رہا ہے کہ نوجوان ہندوؤں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بچیوں کو لے بھاگو، مسلمان بچیوں کو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کیونکہ ان کے مذہب کے اندر 22 سال 30 سال 40 سال ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں کی جاتی۔ کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ مسلمان مذہب کے اندر یہ چیز ہم نے غور سے دیکھا ہے کہ ان مسلمان سماج میں گھوڑے جوڑے لین دین غیر اسلامی چیزیں ان کی مذہب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب کتنے دن تک نوجوان بچیاں بیٹھے بتاؤ؟ اب اس سے نوجوان بچہ نہیں بھاگے گھروں سے؟
کسی نہ کسی درجے میں یہ بات قابل تسلیم ہے یہ، تاہم اس کو کلی وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس میں اور بھی بہت سے عوامل ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. ان میں بنیادی وجہ اسلامی احکام سے انحراف ہے. یہ اسلامی احکام سے انحراف. دوسری بات جو ہے، نئی نسل ایسے ماحول میں پرورش پا رہی ہے جو غیر دیندارانہ ملحدانہ ہے. تعلیم و تربیت کا انتظام ایسے درسگاہوں میں جو بالکل غیر اسلامی بلکہ اسلام دشمن ہیں وہ لوگ، وہاں بچیوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. کئی علماء نے آواز اس پر اٹھایا، کئی علماء کو آپ لوگوں نے مسجدوں سے نکالا بھی ہے. ایک مولوی صاحب اسی مسجد میں آج سے 4 سال پہلے بیان دے رہے تھے، اسی موضوع کی وجہ سے تم نے نکالا تھا ان کو کہ مسلمان لڑکیوں کو کالج اسکولوں میں کون سی اسکولوں میں تم پڑھانا چاہتے ہو، یہی عنوان کی وجہ سے تم نے نکالا تھا. آج میں کہتا ہوں تم مسلمان بچیوں کو جو غیر مسلم بچوں کے یا غیر مسلموں کے ساتھ اسکولوں میں تم پڑھا رہے ہو نا، یہ تمہارے دشمنوں کے اسکولوں میں تم پڑھا رہے ہو. کہیں دور مت جاؤ، بنگلور کے اندر خود آپ دیکھو کئی ایسے مسلم لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہندوؤں اور عیسائیوں کے اسکولوں میں جا رہی ہیں، اور ماں باپ بڑے شان سے کہتے ہیں، اور ان کے کیا دیندار اسکولوں کا نام بھی رکھ کر کے وہ بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں. آج کل صحیح طریقے سے تہذیب کسی میں نظر نہیں آتی. مجھے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں. رمضان کا موقع تھا، رمضان کا موقع، میں ایک مسجد پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک اسکول کے پاس میں مسجد کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. ایک اسکول میں جیسے ہی گھنٹی بجی، وہاں پر مسلمان بچے اور نوجوان مسلمان بچیاں سب اسکول کی گھنٹی فوراً بجنے کے بعد 3 ساڑھے 3 بجے اسکول چھٹتی ہے، گھنٹی بجتے ہی فوراً سب کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اس طرح ہاتھوں کو دونوں کو باندھ کر کچھ پڑھ رہی تھی. اور وہ منتر ہی جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، وندے ماترم کی الفاظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے نزدیک ایسا ہوگا کہ رات مسلمان تھا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور صبح مسلمان تھا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. بتاؤ آج وہ ماحول ہے نہیں، ہے حالات ہے نہیں اس طرح. تو یہ تعلیم و تربیت کا انتظام ایسے درسگاہوں میں ہماری ہو رہی ہے مسلمان بچوں کی جو بالکل یا غیر اسلامی بلکہ اسلامی دشمن ہیں. یہ لوگ ہمارے مشنری اسکول اور کالج میں عقیدہ ثلاثہ کی بحث پڑھائی جاتی ہے. عقیدہ ثلاثہ مطلب اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے خدا ہونے کی تعلیم آج دی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے. بہت سارے اس طرح کی چیزیں آج عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھا جا رہی ہے ہمارے مسلمان بچیوں کو. اور بچوں کے اندر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا بچہ ٹوپی پہنا ہوا ہے، جمعہ کی نماز میں آیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے بچے اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، اچھے بن رہے ہیں؟ 100% میں 99 بچے تمہارے بگڑ رہے ہیں. بتاؤ 1% جن کے بچوں کے دن گھرانوں کے اندر دینداری ہے نا، وہ بھی دینداری ایسی ویسی نہیں ہے. دینداری مطلب یہ کہ جن کے ماں باپ دیندار ہو، گھرانہ دیندار ہو، وہ گھر بچے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں 100 میں صرف 1%، وہ بھی 1% وہ ہیں جن کے گھر علماء کی صحبت میں چل رہے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ چل رہے ہیں. جن گھروں کے اندر بچے اور بچیاں اللہ سے ڈرنے والی ہیں، وہی بچے ہوئے ہیں. بقیہ گھر آج بچنا مشکل ہے. اب یہ عقیدہ جس اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ مسلمان رہے گا، اس سے ایسے مشرکانہ عقیدے پر نسل اگر چلے گی تو بعض ریاستوں میں ہندو دیوتاؤں کے پرستش کرنے پر آمادہ کیا جا رہا بچوں کو، مذہبی اسلوب پر، اس طرح کے بہت ساری چیزیں ان کو پڑھائی جا رہی ہیں. جیسے اب ہندوستان کے اندر ایک چیز پاس ہوئی ہے بل کہ رامائن پڑھایا جائے اسکولوں کے اندر، جو غلط باتیں جن کے اندر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جہاں ہندوؤں کے سامنے، جہاں بتوں کے سامنے جھکنے کے یہ عقیدے بیان کیے جاتے ہیں، ان کو ترغیب دی جا رہی ہے. اس طرح کی چیز آج ہندوستان کے اسکولوں کے اندر اس بل پاس ہو رہی ہے
کہ رامائن پڑھایا جائے, مہابھارت پڑھایا جائے, اور گھروں میں دینی شعور کے فقدان کی وجہ سے اکثر مسلم لڑکے لڑکیاں اس غیر دینی فکر میں ڈھل رہے ہیں. حضرات سامعین, میری باتیں آپ حضرات کو بڑی چبھ رہی ہوں گی, میری باتیں آپ حضرات کو بڑے پریشان کر رہی ہوں گی, اور آپ حضرات, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کو بھی برا نظر آ رہا ہوگا کہ مولانا کیا سے کیا کہہ رہے ہیں. گھریلو دینی ماحول اب بڑے بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے دین و ایمان کی حفاظت اور اس پہ استقامت پہلے آسانی تھی. یہ سب چیزیں بڑی آسانی تھی. اسلامی ماحول پر مبنی مدارس و جامعیت اس کی مزید جلا بخشتی تھی, لیکن موجودہ دور کا المیہ یہ ہے کہ گھروں سے دینداری رخصت ہوتی جا رہی ہے. ماں باپ اور گھر کے بڑے بزرگوں ہی کے دین و ایمان اور اس کے تقاضوں سے کوئی جو ہے تھوڑی سی بھی شناسی نہیں ہے. ایمان, اسلام, اخلاق و کردار, رواداری و شرافت, تہذیب و ثقافت سے مسلم سماج ناآشنا ہوتا جا رہا ہے. جب اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تب وہ خواب و غفلت سے بیدار ہوتے ہیں. اصلاح کی کوئی تدبیر کرنے کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے. عفت و عصمت جیسے قیمتی جوہر کے لٹ جانے اور دین اور ایمان جیسے عظیم و قیمتی متاع کے کھو جانے کے بعد ہوش آئے تو اس کا کیا فائدہ. گھر سے بچیاں بھاگ گئی, گھروں سے ساری چیزیں لوٹ گئی. اب یہاں والدین کو یاد آتی, کاش ہمارے بچوں کو ہم دیندار بناتے ہیں. یہاں تم اپنے سوچنے پر کیا مجبور ہو. مجموعی طور پر مسلم سماج نے مادی ترقی کے دوڑ میں آگے نکلتے نکلتے اسلام کی بنیادی احکام, حیا, حجاب کو خیرآباد کہہ دیا ہے. شادی بیاہ کے تقاریب بھی بے حیائی کے مناظر پیش کر رہی ہیں. آج یہ جو ان جوان لڑکیوں کی تعلیم گاہوں کا لباس بے حیاؤں کے ساتھ پہن رہا ہے آج. میری بات آپ غور سے سنیں, میری بات, ہر بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں, موجودہ حالات میں اس طرح مسلمانوں کی زندگیاں چل رہی ہیں. عام حالات میں بھی شارٹ ٹی شرٹ پہن کر مسلمان نوجوان لڑکیاں اور چست ڈیسنٹ پینٹ پہن کر پھر رہی ہیں. اکثر لڑکیوں کا پسندیدہ لباس یہ بن گیا ہے. یہ ماں باپ روکتے نہیں اس سے, خود باپ اپنی بچی کو یہ کپڑے پہنا کر, اوپر برقع اڑا کر, بے حیا کی طرح, بے شرم کی طرح. اس کے باپ پر مجھے باپ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ باپ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے. مجھے اگر یہ باپ ہوتا تو واقعتاً یہ کام نہیں کرتا, اپنی بچی کو بے حیا بنا کر بچیوں کو اس طرح چھوڑتا غیروں کے ساتھ. بے شرمی کی انتہا بھی ہے بھائی. خود باپ اپنی بچی کو اس طرح کے کپڑے پہنا کر, اوپر سے برقع اڑا کر کالج اسکول میں چھوڑ رہا لے جا کر. اللہ سے تم کیا جواب دو گے بتاؤ مجھے. ابھی ان کا پسندیدہ لباس بن چکا ہے. دو پٹا اوڑھنی جو ہے اور ستر پوش چادر وغیرہ تو ہوا میں اڑ چکی ہے. سب چیزیں اوڑھنی اوڑھنا بڑی بے حیائی چیز سمجھتے ہیں, اور ٹی شرٹ اور پینٹ پہننا تو بے حیا نہیں ان کے نزدیک. اس طرح بے شرم پھرنا اور کپڑے نکال کر پھرنا ایک بے حیا نظر نہیں آتی مسلمان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو. اور ماں باپ پر اس کو شان ہے اس بات پر کہ ہماری بچی اس طرح کر رہی ہے. اسلامی دشمن طاقتوں نے بے پردہ حجاب کو دقیانوسیت کا علامت قرار دے دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پرانی چیزیں ہیں سب. یہ آہستہ آہستہ مسلم سماج نے اس کے اثر کو اور پردہ حجاب سے چھٹکارا پانے کا حاصل کر لیا ہے اس نے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے. مسلمان لڑکیاں خود ٹی وی, اسمارٹ فون وغیرہ کے لحاظ استعمال سے بڑے اپنے آپ کو محبت کرتے ہیں. یہ مسلمان لڑکیاں جائز راہ سے صنفی تعلق انسان کی بنیاد ضرورت ہے. اسلام نے نکاح کے ذریعے انسان کی اس فطری ضرورت کا سامان کیا ہے. لڑکے ہو یا لڑکیاں
सन्न बुलूग को पहुंच जाए तो उनके निकाह कर देने की जिम्मेदारी वालिदैन और खानदान के बुजुर्गों पर आयद की है। मैं बहुत अहम बातों पर जा रहा हूं। मैं अगर तुम वक्तिया तौर पर फौरन इस बात को अपने बच्चों की निकाह कर देते तो ये वाकयात कहां से होते। हदीस पाक के अंदर इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को बयान किया है। कहते हैं कि जब औलाद बालिग हो जाए उनका निकाह ना किया गया, जिसकी वजह से वो गुनाहों में मुब्तला होंगे तो उसका गुनाह उसके वालिदैन को भी होगा, माँ बाप को भी इसका गुनाह होगा। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि 3 चीज़ों में ताखिर मत करो। नमाज जब उस वक्त आ जाए, जनाजा जब हाजिर हो जाए, और गैर शादीशुदा के लिए जब लड़का मुनासिब मिल जाए तो फ़ौरन उसका निकाह कर दो। और फिर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने और एक हदीस में लिखा है कि जब तुम्हारे पास ऐसे लड़के का रिश्ता आए जिसके अखलाक दीनदारी पसंद हो तो इस रिश्ते को कबूल कर लो, वरना ज़मीन में फितना फसाद बर्पा हो जाएगा। इस पर आज हो रहा नहीं हो रहा। इस पर यह हदीस आप जहन में रखे। कितने लिस्टें में नौजवान लड़कियों को मिल रहे हैं लेकिन माँ बाप शादियां नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज नौजवान मुस्लिम घरों के अंदर भी लड़कियां बेपर्दा और बेहयों के साथ फिर रही हैं। इसलिए निकाह में आला तालीम या मादी वसाइल के तहसील वगैरह जैसे उमूर को वजह बनाकर हरगिज ताखिर नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर जब लड़कियां ज़ेरे तालीम हो और कोई उम्दा दीनदार और बराबर वाला रिश्ता आ जाए तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। आला तालीम और मादी वसाइल की फिक्र में लगकर एक तरह से जुनून की शक्ल हमारे मुसलमानों के अंदर चल गई है। लड़कियां सन्ने बुलूग की हद को पार करके 10-10, 15-15 साल गुजार रही हैं। फिर तालीम हो या मुलाजमत हो, वो भी मखलूत इदारों में। नतीजा ज़ाहिर है जो इस वक्त मुस्लिम समाज लड़कियों के गैर मुस्लिमों से नाजायज़ ताल्लुकात और रवाबित और बाज़ वाक़यात में इर्तिदाद जैसे नाकाबिल माफ़ी जुर्म व गुनाह का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बुलूग के फौरी बाद निकाह का इंतज़ाम जहाँ इफ़्फ़त इस्मत का ज़ामिन है, वहीं इससे माशरे की पाकीज़गी बरकरार रहती है। ज़माना जिस रफ्तार के साथ तरक्की के राह पर गामज़न है और खैरुल कुरून से दूर जा रहा है, उसी तेज़ी के साथ इस्लामी माहौल, दीनदाराना औसाफ, मजहबी शनाख्त और मिली तशख़्ख़ुस और रुख़्सत होती जा रही है। सरबराह ख़ानदान के दीन से दूरी, मगरबी तहजीब और कल्चर से लगाओ और गैर दीनदाराना माहौल नस्ल को मगरबी तहजीब और सकाफ़त से आशना किया जा रहा है। हज़रात सामीन, रिश्ते निकाह के सिलसिले में अब दीनदारी काबिल तरजीह नहीं रही है। लोग यही देखते हैं ना कि लड़के के अंदर दीनदारी नहीं देखते, लड़कियों के अंदर दीनदारी नहीं देखते, बल्कि मादी राहत अफजाई असबाब हयात जैसे आला सहूलियात पर मबनी रिहाइशगाह, उम्दा सवारी, बैंक बैलेंस, इस तरह के बहुत सारे मुलाजमत या मुनाफा बख्श तिजारत, कारोबार और समाजी स्टेटस वगैरह काबिल तरजीह हो गई हैं सब चीज़ें। लड़की वाले जब लड़के में इन मादी खूबियों की तलाश करते हैं तो लड़के वाले भी लड़कियों और उनके वालिदैन से ऐसे ही कुछ तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। अव्वल तो हर कोई हुस्न जमाल का मुतलाशी है, हुस्न सीरत पेश नज़र नहीं रहती। दीनदारी, आला अखलाक, इस्लामी इक़्तिदार, उमूर खानादारी वगैरह में महारत जैसे अहम बातें गैर अहम और काबिल नज़र अंदाज बन गई हैं। दूसरी चीज़ घोड़ा जोड़ा, उम्दा कीमती सामान, जहेज़ और आला शादी खाने का नज़्म लवाजिमात से भरपूर हो चुके हैं। आज सब चीज़ें खूबसूरत और दीदा ज़ेब ज़ीनत और सजावट वगैरह जैसी बहुत सारी चीज़ें हमारे मुसलमानों में पा गई आज। जैसे मुतालबात सामने आते हैं और लड़की वाले भी और लड़के वालों की माली पोजीशन के एतबार से समाजी हैसियत से मरूब होकर उनके हर मुतालबे को कबूल कर लेते हैं। बाज़ ऐसे नादान भी देखे गए हैं जो उनके मुतालबात से कहीं ज़्यादा तकमील खुश खुर्रम के साथ अदा करते हैं
اور یہ سب کچھ نام و نمود، شہرت، فخر، مباحات کے اظہار، اپنی حیثیت اور پوزیشن کو اونچا دکھانے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ مصنوعی و عارضی چیزیں اس قدر عزیز ہو گیا ہے کہ اسلامی احکام و اقتدار نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ بر وقت اور برمحل نکاح نہ ہونا بھی ان واقعات کی ایک وجہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے گناہوں میں مبتلا ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں، یا رشتہ نکاح کے قیام میں جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر باطل مذاہب کے پیروکاروں سے رشتہ استوار ہو رہا ہے۔ حضرات سامعین، مغربی تہذیب کے پروردہ لوگوں کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسلامی مخالف تہذیب و ثقافت نے ان کے دل و دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ اس کو ذہنی اور وسعت فکر کا نام دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں بعض ایسے نامی گرامی خاندان ہیں جہاں بیوی غیر مسلم ہے تو کہیں شوہر غیر مسلم ہے، کہیں بہو غیر مسلم ہے تو کہیں داماد غیر مسلم ہے۔ یہ تو جمہوری ملک کا حال ہے۔ مسلم ممالک بھی اس ارتداد کے ضد میں محفوظ نہیں ہے۔ آج اس موقع پر ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت یاد آ رہی ہے مجھے، جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، اسلام کے نام سے ان کے پاس نام کے سوا کچھ نہیں رہے گا، قرآن سے ان کے ہاں اس کے حروف و الفاظ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آج نہیں ہے بتاؤ مجھے، البتہ جن کو ایمان عزیز ہے، خواہ وہ سماجی حیثیت سے کسی رتبے مرتبے کے مقام پہ ہو، ان کے لیے لمحہ فکر ہے۔ کیا خواب غفلت سے بیدار ہونے کا وقت اب تک نہیں ہے مسلمانوں کے لیے؟ دین و ایمان اور اس کے تقاضوں کی تکمیل اور حیا و حجاب، ساترانہ لباس کی پابندی اب بھی اختیار نہیں کی جانی چاہیے۔ لڑکے اور خاص طور پر لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کی فکر کی وجہ سے ان کے نکاح کے بروقت انتظام سے کیا اب بھی خواب غفلت میں پڑنا چاہیے؟ مخلوط نظام تعلیم اور مخلوط نظام ملازمت سے کیا اب بھی کنارہ کشی نہیں کرنا چاہیے؟ ان حالات میں اولین ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے۔ تربیت ایک ایسا زیور اور ایسا آلہ ہے جس کی موجودگی اور تکمیل کی صورت میں تیز و تند طوفان بھی قدم میں لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، عاجز و قاصر ہو جاتے ہیں۔ تربیت کا تصور بنیادی دینی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ جب تک بنیادی تعلیمات جو مذہب اسلام اور اسلام کی حقانیت کو ان کی روح میں پیوست نہ ہو جائے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر نظر انداز کر دیا جائے، اپنے ماحول کا جائزہ لیا جائے تو یہ عیاں ہو جاتا ہے۔ نظر انداز کر کے اگر ماحول کا جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ بات ہمارے سامنے ضرور آئے گی کہ جو دھن اور لگن ماں باپ اور سرپرست حضرات کو عصری علوم کی حرص ہے نا، وہ دینی علوم کی نہیں ہے۔ ایسے تعلیم جو بچوں کے لیے بے راہ روی ہے، بے حیائی اور بد اتوار کے سبب بن رہے ہوں، اسے لاکھوں درجے بہتر ہے کہ وہ جاہل اور نام و نمود اور جاہل بن کر اپنی زندگیاں گزارے۔ اس لیے حضرت علی میاں نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت ایک جملہ یاد آ گیا کہ حضرت نے کہا تھا، اگر تم اپنے بچوں کو دینداری نہیں سکھا سکتے، دین کے ضروری باتیں نہیں سکھا سکتے، تو تمہارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کو جاہل رکھو۔ تربیت والدین کے معاملے میں یہ ایک مزید اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ہے دور حاضر میں موبائل کی رسم۔ جب موبائل کا تعلق بچوں اور بچیوں سے ہو تو اسے رسم ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ ضرورت کے زمرے میں داخل نہیں ہے۔ اس موبائل نے گھر کی بہو بیٹیاں کیا ماں کے بھی سر کھول دیے ہیں۔ بچیوں کے چھوٹے ضد پر
پورا کرنے اور انہیں اپنے خاندان میں بلا وجہ قابل ظاہر کرنے کی شوق میں بعض ماں باپ ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں۔ موبائل ایسا زہر ہے جو صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے بھی سم قاتل ثابت ہو جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے لامحدود دنیا انہیں باپردہ اور محفوظ گھرانوں میں بھی بے حیائی اور بدنمائی پہلا چکا ہے۔ اس تعلیم سے ناآشنائی فراہم کر دیا ہے جو بد سے بدتر معاشرے بھی سکھانے اور پڑھانے سے عاجز و قاصر ہو گیا ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے کتنے لڑکیوں کی زندگیاں برباد نہیں ہوئی، کتنے نوجوان کی زندگیاں برباد نہیں ہوئی، گھر کتنے نہیں ٹوٹے۔ اس لیے حضرات سامعین، میں آخری آپ حضرات کو یہی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کا اہتمام کرنے اور ارتداد کی اس لہر کو روکنے کے لیے اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات کو سمجھ کر اپنے بچوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔